یہ قرآن کریم میں اور احادیث میں منقول نہیں. بس صدقے کی فضیلت ہے کہ بھائی سب اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خیر کے کاموں میں اپنے پیسے خرچ کرو، اس کی عادت ڈالو، اس کا معمول بناؤ. اس حد تک ہے بات. لیکن صدقہ بکری کی شکل میں ہو، مرغی کی شکل میں ہو، آٹے کی شکل میں ہو، انڈے کی شکل میں ہو، اس طرح کی چیز کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا کافی عرصہ، تو وہاں سے یہ چیز ہمارے مزاج میں داخل ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں نا اپنے بتوں پہ، تو کبھی دودھ کا چڑھاوا ہوتا ہے تو کبھی کسی چیز کا، یعنی جو مقصد ہوتا ہے اس کے مطابق کوئی چڑھاوا چڑھاتا ہے. وہیں سے ہمارے لوگوں نے بھی یہ چیز لی اور یہ لے کر اب خاص انداز سے صدقے کی ترغیب دی جاتی ہے. یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جس سے غریب کی سب سے زیادہ ضرورت پوری ہو. ایک آدمی کے گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، اس کو اسپتال کے لیے پیسے چاہیے، دوا کے لیے پیسے چاہیے، آپ بکرا اس کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیں. تو یہ کوئی شریعت نہیں ہے. اور شاید اس میں مجھ جیسے لوگوں کا قصور ہو کہ جنہوں نے لوگ تو ظاہر ہے آپ سیدھی سادھی بات کریں نا کہ بھائی بیماری ہے، کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور بتاتا ہے کہ بھائی گھر میں بیماری ہے، بچہ بیمار ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ صدقہ کیجیے، تو لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اگر اسی میں قاعدے لگا کر میں بتاؤں تو لوگ کہیں گے کہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں. کہ بھائی میں کہوں کہ جی کالا بکرا ہونا چاہیے اور بکرے کی یہ عمر ہونی چاہیے اور اس کا صدقہ اس طرح کرنا چاہیے، فلاں جگہ ذبح کرنا چاہیے، خون فلاں جگہ بہانا چاہیے، گوشت فلاں جگہ جانا چاہیے، میں جتنی قیدیں لگاتا جاؤں گا اس میں تو اتنا میری بات اتنی زیادہ مؤثر ہوگی، لوگ اتنے میرے معتقد ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی دیکھو یہ تو کتنے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کرو. حالانکہ یہ کہیں سے ثابت نہیں. لیکن ظاہر ہے آپ لوگ مانتے نہیں تو مجھ جیسے لوگ جو ہے وہ یہ قیدیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری قیدیں جو ہیں اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی خاص طریقے میں تجربہ کر کے اس کو مفید سمجھا تو کر لے وہ، لیکن وہ دین نہیں ہے. بھئی پیناڈول کھاؤ یا پیراسیٹامول کھاؤ، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے تجربے سے سمجھا کہ فلاں دوا فلاں مرض سے مفید ہے تو آپ وہ فلاں دوا اختیار کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہ سمجھا کہ صدقے کی فلاں شکل سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو آپ کر لیجئے، لیکن اس کو دین کا نام نہ دیں. ہمارے دین میں تو جانور کا خون بہانا یہ ثواب کا کام صرف قربانی کے 3 دنوں میں ہے. ساری احادیثیں دیکھ لیجیے، جانور کا خون بہانا یہ قربت اور ثواب کا کام قربانی کے 3 دنوں میں. یہاں تک ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کے اوپر قربانی واجب تھی اور 3 دن میں وہ قربانی نہیں کر سکا تو چوتھے دن وہ جانور نہیں ذبح کرے گا، وہ اس کی قیمت صدقہ کرے گا. 3 دن اگر وہ قربانی نہیں کر سکا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چوتھے دن، 5ویں دن، اب تم اس کی قضا کرنا چاہ رہے ہو نا، تو قضا کرنے کا راستہ اب جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اب قضا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ بھائی اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دو. تو قربانی بس مشروع ہے، قربانی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی خاص فضیلت کسی جانور کے ذبح کرنے کی نہیں ہے. تو دین ہمارا بڑا آسان ہے. یہ ہم لوگوں نے اس میں قیدیں لگا لگا کر اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، مشکل سے مشکل بنا دیا. آدمی سوچتا بھی ہے کہ بھائی میں دین پہ چلنا چاہوں تو وہ اتنی ساری قیدیں دیکھ کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے چلوں. شریعت نے تو یہ ساری قیدیں نہیں لگائی. بدعتیں جو شروع ہوتی ہیں ان کا آغاز انہی قیدوں سے ہوتا ہے کہ شریعت نے حکم دیا کہ بھائی ایصال ثواب کا، کہ بھائی جو تمہارے مرحومین دنیا سے چلے جائیں
تم ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہو، یعنی ان کو کوئی نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہو. اتنی بات آتی ہے قرآن و سنت سے، اتنی بات ثابت ہے. اب آپ نے اس میں قیدیں لگانا شروع کر دی. آپ نے کہا کہ نہیں، اگر مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے تو بریانی کی دیگی تقسیم کرو گے تو ثواب پہنچے گا، زردہ تقسیم کرو گے تو ثواب پہنچے گا، کھیر بنے گی تو ثواب پہنچے گا. اور صرف کھیر تقسیم کرنا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر خاص منتر پڑھنا بھی چاہیے، اور اس انداز سے پڑھنا ہے، اس انداز سے پڑھنا ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ ساری چیزیں آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب قیدیں نہیں لگائیں گے تو کچھ لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کا کاروبار بند ہو جائے گا. اب میں کہہ دوں کہ بھائی ایصال ثواب کرو، کھانا تقسیم کر دو، تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اب میں ساری قیدیں جب لگاؤں گا تو اس کے لیے مجھ جیسے کسی کو بلانے کی ضرورت ہوگی کہ اچھا بھائی یہ سارا کام تو ہم سے نہیں ہوتا، تم آ جاؤ. تو پھر کچھ لوگوں کا کاروبار شروع ہو جائے گا. ان ساری چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. بس کھانا تقسیم کرنا ہے، کھانا تقسیم کر دیجئے، پیسے تقسیم کرنے ہیں، پیسے تقسیم کر دیجئے غریبوں میں، اس کا اور نیت کر لیجئے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دیں، اللہ پہنچا دیں گے. اس میں نہ دن کی قید ہے، نہ کھانے کی کسی ڈش کی قید ہے، نہ اس پہ خاص کوئی چیز پڑھنے کی قید ہے، نہ کسی مہینے کی قید ہے، نہ کسی تاریخ کی قید ہے، کچھ نہیں شریعت میں. یہ سب ہم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر لگا دی ہیں. بس یہ سارا تڑکا جب لگتا ہے نا ان ساری چیزوں کے اوپر تو لوگ اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. سیدھی سادی صاف ستھری بات کہو دین کی تو اس کو قبول کرنے کو کوئی تیاری نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے جتنے ایک ہفتہ ہو گیا صدقے کے اوپر بات کرتے ہوئے، انشاءاللہ آگے بھی یہ موضوع چلے گا. تو صدقے کی کوئی خاص شکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. بس صدقے کی فضیلت ہے، بس ہر وہ صدقہ سب سے بہتر ہے جس سے کسی غریب کی ضرورت سب سے زیادہ پوری ہو، جس سے انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے. صدقے کی وہ شکل سب سے بہتر ہے، کوئی خاص شکل جو ہے وہ منقول نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.